یہ اتنی دیر سے کیا سمجھا رہے ہم تم کو؟ ارے سنو تو، ہم تو بس بات ہی کر رہے ہیں. آپ کی انہی باتوں میں آ کر میں نے آپ سے شادی کر لی، ورنہ میں بھی کسی اچھے گھرانے میں ہوتی. کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا تمہیں. شکر کرو کہ ہم مل گئے، ورنہ اب تک گھر بیٹھی ہوتی. اب تو لگتا ہے گھر ہی بیٹھے رہتے تو بہتر تھا، کم سے کم زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی. امی ماریں گی؟ دیکھ نیرری دونوں لدرے ہیٹ بے فکر ہو کر کہا. ہاں تو ہماری کون سی مزے میں کٹ رہی ہے؟ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے زندگی زہر بن گئی ہے. زہر اگر کسی نے گھولا ہے تو آپ کی بہن نے گھولا ہے ہماری زندگی میں. کتنی بار کہا ہے تم سے زبان کو لگام دیا کرو؟ ارے ہم کیوں لگام دیں اپنی زبان کو؟ اس لیے کہ یہی زبان ایک دن تمہیں جہنم کا راستہ دکھائے گی. جہنم میں جائیں ہمارے دشمن. حدیث نہیں سنی تم نے؟ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور انشاءاللہ ان میں سے ایک تم بھی ہوگی، دیکھ لینا. اگر آپ ایک عورت ہیں تو اپنی زندگی میں آپ نے کبھی نہ کبھی یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. کسی نے اپنی بہن سے کہا ہوگا، کسی نے بیوی کو چپ کرانے کے لیے بولا ہوگا، کسی نے محفل میں ہنس کر کہہ دیا ہوگا اور کسی نے تو اس پر میم بنا دیا ہوگا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث آدھا ادھورا علم رکھنے والوں کے لیے ہتھیار بن چکی ہے. ایک ایسا ہتھیار جسے وہ جب چاہے جس صورتحال چاہے اپنی سہولت کے حساب سے عورتوں کے اوپر چلا دیتے ہیں. اور حیرانی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ گالی بکے مرد، گٹکا کھائے مرد، سگریٹ پھونکے مرد، نظروں کے پردے کا احترام نہ کرے مرد، بیوی کی ناشکری اور ماں کی بے حرمتی کرے مرد، اور ان سب کے باوجود جہنم کی ٹھیکیداری عورتوں کے نام لکھ دی گئی ہے. اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو مرد اس حدیث کو ایک تانے کی طرح استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہ کس صورتحال میں کہی گئی؟ اور کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے بتانے کے بعد عورتوں نے کیا کیا؟ اور شاید بہت تھوڑے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ اس حدیث کے اندر قیامت کی ایسی پیشی گوئیاں چھپی ہوئی ہیں جسے آج UN کی رپورٹ بھی ثابت کر رہی ہے. تو اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے یہ حدیث سنی ہے یا پھر اس حدیث نے آپ کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو اگلے 10 منٹ میں ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو ڈیکوڈ کریں گے اور اگلے 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ اس حدیث کی حقیقت کو جان جائیں گے. آج سے 1400 سال پہلے یہ عید کا دن تھا. عید کی نماز پڑھائی جا چکی تھی. باہر کھلے میدان میں جسے مصلی کہتے ہیں سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے. صحابہ آپ کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے. کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے تو کچھ آپ سے دور. کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا تھا تو آپ کو کوئی سن رہا تھا. ہر کسی کی نظر بس آپ کے چہرے مبارک کے دیدار کے لیے آئی تھی. ہجرت کے بعد مدینہ میں یہ منظر عام تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحاباؤں کے ساتھ گفتگو کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھایا کرتے. اور پھر اللہ کے نبی نے شاید عید کے خطبے کے بعد یا پھر عید کے خطبے سے پہلے عورتوں کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا، اے عورتوں زیادہ صدقہ دو اور بہت استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. یہ بات سن کر صحابیات حیران رہ گئیں. رسول اللہ نے ایسی بات کیوں کہی؟ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور شاید اسی دن سے ایک ایسی غلط فہمی کی بنیاد پڑی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک تانے کی طرح، ایک غلط فہمی کی طرح زندہ ہے. تمہیں پتا ہے ماریا، کل پاپا امی سے کہہ رہے تھے کہ ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی. تم بھی ایک لڑکی ہو اس لیے تم بھی جاؤ گی. اسی کھلے میدان میں جہاں عورتیں مردوں کے ٹھیک پیچھے والی صف میں کھڑی تھیں، بھرے مجمع کے بیچ ایک عورت کھڑی ہوئی. انہیں حدیث میں صفا الخدین کہا گیا ہے. باوقار، ہمت والی، سانولے گالوں والی عورت. روایت میں ان کا حلیہ تک موجود ہے کہ ان کا رنگ ذرا سانولا سا تھا، ان کے گال ہلکے سانولے تھے. اور ایک لمحے کے لیے ہر صحابیہ کی نظر ان کی طرف اٹھ گئی. ہر صحابی کے کان ان کے سوال کی طرف لگ گئے. عربیہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی. آدمی جس طرح چاہتا عورت کو رونتا، اور آج وہی عورت ہزاروں کی بھیڑ میں بے خوف بے باک کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی. پر کسی مرد کی ہمت نہ تھی کہ وہ عورت کو روکے، اسے ٹوکے، کیونکہ یہ نبی پاک کے صحابہ
थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने सिखाया था कि मोमिन मर्दों को आंखों का पर्दा है, वो उन औरतों की तरफ ना देखें जो उनकी महरम नहीं, और मुसलमान औरतों को बताया था कि ना महरम से पर्दा करो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ और सिवाय अल्लाह के किसी से ना डरो। और ये सहाबिया भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मानने वाली थीं। ये किसी से न डरी और बेखौफ होकर बहिम्मत इन्होंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े अदब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? क्या अपने कुफ्र की वजह से या एक अल्लाह को ना मानने की वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबिया के सवाल को सुनकर उन्हें डांटा नहीं, उन्हें भरी महफिल में शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि बड़े अदब और एहतराम से सहाबिया को जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। अगर कोई शौहर जिंदगी भर एहसान करे और फिर एक दिन तुम्हें उसकी कोई बात पसंद ना आए तो फौरन कह देती हो तुमसे मुझे कभी कोई भलाई न मिली। रसूलुल्लाह ने सही फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक हाँ है, बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। उसमें कोई शक नहीं। नोट कीजिए, इस हदीस में कुफ्र का लफ्ज मेंशन है, यानी औरतें कुफ्र करती हैं। लेकिन कौन सा कुफ्र? बिल्कुल यही बात बाकी के सहाबा और सहाबियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, जिसके जवाब में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने शौहरों के साथ किए गए एहसान की नाशुक्री करती हो। यहाँ देखिए अशीर का लफ्ज मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है वो जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है उसका कुफ्र करना, उसके एहसान को भुला देना। यानी ये पूरी हदीस असल में शुक्र और ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती है। और ये जो शुक्र करने की जो कमी है सिर्फ औरतों में नहीं होती, बल्कि ये तो मर्दों के अंदर भी पाई जाती है। न जाने कितनी सारी औलादें हैं जो अपने माँ बाप की नाशुक्री करती हैं। अब्बा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आज हम जो भी हैं अपनी मेहनत की बदौलत है। और वैसे भी अब्बा, आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? आप जाइए अपनी नमाज रोज़ा कीजिए, कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं। वैसे भी ऑफिस का काम बहुत है। न जाने कितने सारे मर्द हैं जो मुंह में निवाला डालने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि इस निवाले के पीछे न जाने कितने घंटों की मेहनत है, जिस्म की झुलसती हुई गर्मी है, और उसके बावजूद बस निवाला मुंह में डालते ही कमियां निकाल देते हैं। खाना कैसा बना है? थोड़ा नमक कम है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि ये हदीस असल में नाशुक्री के बारे में बताती है, इनग्रैटिट्यूड के बारे में बताती है। और नाशुक्री मर्द और औरत दोनों में हो सकती है और होती भी है। और उस दिन उस मैदान में औरतों ने इस नसीहत को हाथों हाथ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनते ही औरतों ने अपने कान की बालियां, अपनी उंगलियों की अंगूठियां उतार कर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की चादर में सदक़े के तौर पर डाल दी, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की हिदायत थी कि औरतों सदका करो क्योंकि तुम अक्सर नाशुक्री करती हो। और आज भी हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि औरत है जो घर को बनाती है, औरत है जो आदमी को पालती है, औरत है जो ज़िंदगी चलाती है, लेकिन उतनी मेहनत के बावजूद कभी कभी वो जज्बात में आकर, गुस्से में आकर वो अपने सारे किए कराए के अमल पर पानी फेर देती है। तुम्हारे खानदान में किसी को रिश्तों की परवाह ही नहीं है, कोई मिलने तक नहीं आता। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे खानदान वाले तो बहुत अच्छे हैं, कभी इतना भी नहीं होता कि हमें एक दावत पर ही बुला ले। तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े बुला रहे हैं। तुम्हारे मामू के लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पैसे डुबो दिए, कहता था 2 साल में ऑडी लेगा, अब खुद पुरानी साइकिल पे धक्के खा रहा है। और तुम्हारी अम्मी, मैंने उनकी इतनी खिदमत की, फिर भी खाला से जाकर कह रही थी बहू तो काम से जी चुराती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है, और आपसे शादी करके भी मुझे आज तक कोई सुख चैन नसीब नहीं हुआ। अब इस हदीस के उस हिस्से को समझते हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं। जब हम इस हदीस को पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये भी कहा कि मैंने तुम औरतों से ज़्यादा अकल और दीन में कमी वाला कोई और नहीं देखा जो एक समझदार मर्द को भी उसकी अकल से गाफिल कर दें। ऊपर से पढ़ने पर लगता है कि अरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कम अक्ल कह रहे हैं, कम दीन वाला कह रहे हैं। और बस यहीं पर आकर जो गाफिल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रुक जाते हैं और तानाकशी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इल्म वाले हैं वो दीन के, हदीसों के गहरे समुंदर में उतरना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एक मोती चुनकर लेकर आते हैं। जब आप इस हदीस की और गहराई में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि सहाबा ने ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, प्यारे नबी, औरतों में अक्ल की कमी का क्या मतलब है? प्यारे नबी, हम औरतें जानना चाहती हैं कि अक्ल की कमी से क्या मुराद है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ یہاں پر بات اصل میں دماغ کی نہیں ہو رہی بلکہ اسلامک لا کی ہو رہی ہے۔ جب آپ اسلامک لا کو پڑھیں گے تو جب بھی کوئی بزنس کی بات آئے گی یا پھر کوئی لین دین یا قرض کی بات آئے گی تب گواہی کے لیے دو عورتیں چاہیے یا پھر ایک مرد چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھا ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں صاف صاف ملتی ہے۔ اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ تو یہ جو عقل کا لفظ ہے یہ دماغ کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ یہ اسلامک لا کی ایک لیگل لمیٹیشن ہے، ایک اسپیسیفک لمیٹیشن ہے۔ اور جب یہاں دین کے لفظ کا استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر دین کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کی لائف میں جب وہ خاص دن آتے ہیں نا، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان خاص دنوں میں اسے عبادت سے چھٹی مل جاتی ہے، تب اگر مرد کے کمپیریزن میں عورت کی عبادت کو دیکھا جائے تو عورت کی نمازیں کم نکلیں گی آدمیوں کی نمازوں کے مقابلے۔ حالانکہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈی ریگولر نماز کی پابند ہے تو مہینے کے ان خاص دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی طرح سے نماز کا ثواب دیتے ہیں جیسا کہ عام دنوں میں اسے ملا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ مرد تمہارے کمپیریزن میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، بغیر پاز کے پورے سال عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عورت کے پاس وہ طاقت ہے، عورت کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ایموشنل انفلوئنس سے، اپنی کشش سے آدمی کو صحیح راستے سے بھٹکا سکتی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ایڈوائس دے رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، لان تان سے بچا کرو، اور اگر ہو سکے تو خوب صدقہ دیا کرو، اور غصے میں آ کر اپنے شوہر کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا نہ دیا کرو۔ یہ سانس بھی ایک دن خاموش ہو جانی ہے۔ اب اکثر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو کیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے؟ پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں پر زیادہ عورتیں ہیں، اور جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر زیادہ غریب ہیں، یعنی کہ یہاں پر مرد اور عورت کے تو کمپیریزن کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے کہ مرد زیادہ جنت میں جائیں گے اور عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ اللہ کے نبی نے غریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب غریب تو آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اس حدیث کو آج کی کرنٹ سچویشن میں دیکھتے ہیں سائنس اور ڈیٹا کی روشنی میں۔ آج دنیا میں ہر 100 عورتوں پر لگ بھگ 101 مرد ہیں، یعنی فی الحال ابھی بھی مردوں کی تعداد عورتوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن UN کی رپورٹ مینشن کرتی ہے کہ کچھ آنے والی صدیوں میں اندازاً سال 2088 تک عورتیں پوری دنیا میں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں اکثر مردوں سے زیادہ جیتی ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پر ایک عورت کی زندگی 76 سال 4 مہینے ہوتی ہے، جبکہ ایک مرد صرف 71 سال 2 مہینے تک جیتا ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ فرق اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ 100 سال کی عمر پر آتے آتے ہر ایک مرد پر 4 عورتیں زندہ ہوتی ہیں، اور آج دنیا میں لگ بھگ 26 کروڑ سے زیادہ عورتیں بیوہ ہیں۔ اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے نہ کوئی ڈیٹا تھا، نہ کوئی سینسس تھا، نہ کوئی UN تھا، نہ کوئی پاپولیشن ریکارڈ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ عورتیں آخرت آنے کے قریب آدمیوں سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مرد اتنے کم ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک مرد باقی رہے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب عورتیں اس دنیا کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہوں گی اور آدمی تعداد میں ذرا سے ہوں گے۔ بیٹا تم شادی کے بارے میں سیریس تو ہو نا؟ جی ہاں، میں شادی اور کریئر دونوں کے بارے میں بہت سیریس ہوں۔ جی نہیں، وہ تو اسے بس پڑھنے کا شوق تھا تو ہم نے شوق پورا کر دیا۔ ہاں تب ٹھیک ہے، کبھی کبھی لڑکے زیادہ پڑھ لیتے ہیں
कुछ सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो जब अगली बार दीन का हवाला देके इस्लाम के नाम पर कोई आपको रोकने की, आपका दिल दुखाने की कोशिश करे ना, तो उन सहाबिया को याद कीजिएगा जिन्हें सफ़ाल खदैन का खिताब दिया गया है। वो बावकार हिम्मत वाली लेडी, और बस उसी हिम्मत की तरह आप भी तलाश कीजिएगा उस सच की जो किताबों में छुपा है, ताकि दीन के नाम पर आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी। असद साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस हदीस की तफसीर आपने किस आलिम से ली है? तफसीर हमने तो अपने बड़ों से सुना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हो सके तो हमारे इस पेज को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। मेरा मकसद है कि हम आने वाली नस्लों का सुधार करें और बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हमारे बीच बाकी रह गई हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस दौर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन AI को सीखना चाहते हैं, घर बैठे अपनी इनकम को शुरू करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को एक शेप, एक आकार देना चाहते हैं, तो अभी www.reallymaktoob.com पर जाकर हमारी AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, लर्न कीजिए ताकि आप भी अर्न कर सकें। दादा अब्बू, आप भी AI सीखेंगे? क्यों नहीं, इल्म की कोई उम्र नहीं होती। आप मेरा रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर दीजिए।